جب بنی اسرائیل کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو کچھ ایسے لمحات آتے ہیں جب قوم اپنے رب کے حکم سے دوبارہ اٹھ کھڑی ہوتی ہے، ظلم، خوف اور کمزوری کے اندھیروں سے نکل کر ایمان کی روشنی میں داخل ہوتی ہے۔ ایسا ہی ایک دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ وہ وقت تھا جب بنی اسرائیل کئی جنگوں، شکستوں اور آزمائشوں سے گزر رہی تھی۔ ان کے دل کمزور ہو چکے تھے، وہ اپنے دشمنوں سے خوفزدہ رہتے تھے، اور ان کے اندر وہ روحانی طاقت باقی نہیں رہی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے وقت تھی۔ ایسے میں اللہ نے ان پر رحم فرمایا اور ایک ایسا نوجوان چنا جس کے دل میں اللہ کا عشق اور ایمان کی حرارت تھی۔ یہی نوجوان بعد میں نبی داؤد بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل کے قبیلے سے تھا جسے یہودا کہا جاتا تھا۔ آپ یسئی یعنی جیسی کے بیٹے تھے، جو ایک عام مگر نیک شخص تھا۔ داؤد علیہ السلام بچپن ہی سے نرم دل، سادہ طبیعت اور عبادت گزار تھے۔ ان کی آواز بے حد خوبصورت تھی۔ جب وہ اللہ کی تسبیح کرتے تو ان کے ارد گرد کی فضا بھی ان کے ساتھ ذکر کرنے لگتی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تو پرندے فضا میں رک جاتے، ہوائیں تھم جاتیں اور پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کرنے لگتے۔ ان کی آواز میں وہ سوز و گداز تھا جو صرف ایک عاشق الہی کے دل سے نکل سکتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اس وقت کے بادشاہ کا نام طالوت تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے جالوت کے مقابلے کے لیے منتخب کیا تھا۔ طالوت بہادر اور منصف مزاج تھا، مگر اس کے لشکر میں ایمان کی کمزوری پائی جاتی تھی۔ دشمن کا سپہ سالار جالوت ایک نہایت طاقتور دیو ہیکل اور خون خوار شخص تھا۔ جب وہ میدان میں آتا تو اس کا جسم لوہے کے بکتر میں چھپا ہوتا اور اس کے ہاتھ میں ایک بھاری نیزہ ہوتا جسے عام انسان اٹھا بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کو للکارتا اور کہتا، کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ مگر کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ ایک دن طالوت نے اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا، میں اسے اپنی بیٹی سے شادی دوں گا اور اپنا تاج و تخت اس کے حوالے کروں گا۔ یہ اعلان سن کر سب حیران رہ گئے، کیونکہ جالوت کا مقابلہ کرنا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ ایسے میں کممڈ چرواہا داؤد، جو اپنے باپ کی بھیڑوں کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا، آگے بڑھا۔ اس کے پاس کوئی تلوار نہیں تھی، صرف ایک غلیل تھی، مگر اس کے دل میں اللہ پر کامل ایمان تھا۔ طالوت نے حیران ہو کر کہا، اے نوجوان، یہ کوئی کھیل نہیں، یہ جالوت ہے، تمہارے جیسے سینکڑوں کو مار چکا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے مسکرا کر کہا، اے بادشاہ، میں نے اللہ کے بھروسے پر شیر اور ریچھ کا مقابلہ کیا ہے، اور وہی میرا مددگار ہے۔ آج جالوت بھی اللہ کے حکم سے گر جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ اللہ کا نام لے کر میدان میں اترے۔ جالوت نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو اے لڑکے؟ داؤد علیہ السلام نے اپنی غلیل میں ایک پتھر رکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، اور اللہ کی قوت سے وہ پتھر چھوڑا۔ پتھر سیدھا جا کر جالوت کے ماتھے میں لگا اور وہ دیو ہیکل زمین پر گر پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لمحے داؤد کو فتح دی۔ قرآن کہتا ہے، فَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، یعنی داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے بادشاہی اور حکمت عطا کی اور جو چاہا سکھا دیا۔ یہ دن داؤد علیہ السلام کے لیے عظمت کا آغاز تھا۔ طالوت نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی بیٹی داؤد علیہ السلام کو دے دی اور ان کو اپنے دربار میں عزت کا مقام دیا۔ لیکن جیسے اکثر طاقت انسان کے دل میں حسد پیدا کرتی ہے، ویسے ہی کچھ لوگوں کو داؤد علیہ السلام کی شہرت پر رشک آنے لگا۔ طالوت کے دل میں بھی وقت کے ساتھ حسد پیدا ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ نوجوان میری سلطنت کے لیے خطرہ نہ بن جائے۔ مگر داؤد علیہ السلام نے کبھی بغاوت نہیں کی۔ وہ عاجزی سے اللہ کی عبادت کرتے رہے، جنگوں میں شریک رہے اور بنی اسرائیل کے لیے وفادار سپاہی بنے رہے۔ ان دنوں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے دل میں وحی کے ذریعے علم و حکمت کے چشمے جاری کیے۔ وہ فیصلے ایسے کرتے کہ لوگ حیران رہ جاتے۔ جب کبھی دو فریق جھگڑا لے کر آتے تو ان کے انصاف سے ہر دل مطمئن ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زبور عطا فرمائی، ایک کتاب جو حمد، دعا اور ذکر سے بھری ہوئی ہے۔ زبور میں انسان اور رب کے درمیان محبت اور خشیت کا وہ تعلق بیان کیا گیا ہے جو روح کو پاک کر دیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام دن کا کچھ حصہ حکومت کے کاموں میں گزارتے، کچھ وقت لوہے کے زیورات اور زرہیں بنانے میں، اور راتوں کو اللہ کی عبادت میں۔ روایت ہے کہ وہ روزہ ایک دن رکھتے اور ایک دن چھوڑتے،
اور رات کے آخری حصے میں اٹھ کر قیام کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر روزہ داؤد کا روزہ ہے، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار، اور سب سے بہترین نماز داؤد کی نماز ہے، آدھی رات سوتے، تہائی حصہ قیام کرتے اور پھر تھوڑا سا آرام کرتے۔ یہ حصہ داؤد علیہ السلام کے ابتدائی دور کا ہے، جب وہ چرواہے سے سپاہی بنے اور سپاہی سے اللہ کے نبی۔ ان کی آواز، ان کا ایمان، ان کا عدل، سب نے انہیں بنی اسرائیل کی تاریخ کا وہ ستارہ بنا دیا جس کی روشنی آج تک کم نہیں ہوئی۔ جالوت کے قتل کے بعد بنی اسرائیل میں حضرت داؤد علیہ السلام کا نام ہر زبان پر تھا۔ طالوت نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دے دی، مگر اس کے دل میں حسد کا کانٹا اتر چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن اللہ کے حکم سے طالوت کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نہ صرف سلطنت عطا کی بلکہ نبوت کا تاج بھی دے دیا۔ اب وہ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی، یعنی اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، پس لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرو اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت عدل و انصاف کی بنیاد پر قائم تھی۔ ان کے دربار میں کوئی امیر، غریب، بادشاہ یا غلام کا فرق نہیں تھا۔ جو بھی مقدمہ آتا وہ پورے صبر اور غور سے سنتے اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق فیصلہ دیتے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ دو عورتیں ایک بچے کے جھگڑے میں ان کے پاس آئیں۔ دونوں کہتی تھیں کہ بچہ میرا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے غور کیا اور کہا کہ بچے کو نصف نصف کر دیا جائے۔ یہ سن کر ایک عورت فوراً بولی، نہیں، بچہ دوسری کو دے دیں، بس اسے مت کاٹیں۔ داؤد علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا، بچہ اسی عورت کا ہے جس نے اس کی جان بچانے کی فکر کی۔ یہی انصاف، یہی حکمت ان کی نبوت کی شان تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور خاص نعمت بھی عطا کی، لوہے کو نرم کرنے کی طاقت۔ قرآن کہتا ہے، وَأَلَّنَا لَهُ الْحَدِيدَ، یعنی جب وہ لوہا پکڑتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے زرہیں اور ہتھیار بناتے تاکہ جنگ میں بنی اسرائیل کو مضبوطی ملے۔ وہ کبھی اپنی بادشاہت کے بل پر نہیں جیتتے بلکہ اپنی محنت اور ہنر سے جیتتے۔ ان کے عہد میں سلطنت بنی اسرائیل اپنے عروج پر تھی۔ ملک میں امن، خوشحالی اور علم پھیلا۔ لوگ عبادت گزار بن گئے۔ ان کے دربار میں زبور کی تلاوت روز ہوتی۔ جب وہ اللہ کے سامنے زبور پڑھتے تو ان کی آواز سن کر پرندے آسمان میں جھومنے لگتے اور پہاڑ تسبیح کے نغمے دہراتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا حسن کلام عطا فرمایا تھا کہ سننے والا روتا اور دل نرم ہو جاتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نہایت متقی اور عبادت گزار نبی تھے۔ باوجود اس کے کہ وہ بادشاہ تھے، ان کا لباس سادہ، کھانا معمولی اور رہن سہن عاجزانہ تھا۔ وہ دن میں حکومت کے کام کرتے اور راتوں کو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داؤد علیہ السلام اللہ کے سب سے زیادہ محبوب بندوں میں سے تھے۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑ دیتے اور رات کے تیسرے حصے میں قیام کرتے۔ ان کی عدالت کا ایک واقعہ قرآن مجید میں سورۃ الصاد میں بیان ہوا ہے۔ دو آدمی دیوار پھلانگ کر ان کے حجرے میں داخل ہوئے۔ داؤد علیہ السلام چونک گئے تو وہ بولے، خوف نہ کریں، ہم دو فریق ہیں، ایک نے دوسرے پر ظلم کیا ہے۔ پھر ایک نے کہا، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک، اب یہ چاہتا ہے کہ میری یہ ایک بھی لے لے۔ داؤد علیہ السلام نے فوراً کہا، یقیناً اس نے تم پر ظلم کیا ہے کہ تمہاری دمبیاں لینا چاہتا ہے۔ لیکن پھر انہیں احساس ہوا کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی اور وہ سجدے میں گر گئے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا، یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انبیاء بھی اپنی عدالت میں ہمیشہ اللہ سے رہنمائی مانگتے ہیں، کیونکہ عدل صرف قانون سے نہیں بلکہ دل کے تقوی سے پیدا ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم و حکمت سکھائی۔ وہ ان کے ساتھ فیصلوں میں شریک ہوتے اور داؤد علیہ السلام ان کی عقل و فہم کی تعریف کرتے۔ ایک موقع پر جب دو کسانوں کے کھیت پر بکریوں نے نقصان پہنچایا تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دیا کہ بکریاں متاثرہ کسان کو دے دی جائیں، مگر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، بکریوں کے مالک کو چاہیے کہ وہ کھیت درست کرے، اور جب کھیت درست ہو جائے
تو بکریاں واپس کر دی جائیں۔ داؤد علیہ السلام نے بیٹے کے فیصلے کی تعریف کی اور کہا کہ اللہ نے تجھے اچھی سمجھ عطا کی ہے بیٹے۔ اسی طرح ان کی زندگی میں کئی جنگیں آئیں، مگر ہر جنگ میں وہ اللہ پر بھروسہ کرتے۔ وہ لشکر کے آگے خود چلتے، کبھی پیچھے نہیں رہتے۔ وہ کہتے، میں بادشاہ نہیں، اللہ کا سپاہی ہوں۔ ان کی دعا یہ تھی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ یہ دعا بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی پڑھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی عدل، زہد اور عبادت کا حسین امتزاج تھی۔ نہ مال پر فخر کرتے، نہ بادشاہی پر۔ وہ ہمیشہ کہتے، اصل عزت اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ ان کے دربار میں کبھی ظلم برداشت نہیں ہوتا۔ اگر کوئی طاقتور کسی کمزور کا حق کھا لیتا تو داؤد علیہ السلام خود اس کے دروازے تک جاتے۔ وقت گزرتا گیا، ان کی عمر ڈھلنے لگی، مگر عبادت کا شوق ویسا ہی رہا۔ وہ اپنے آخری دنوں میں بھی زبور کی تلاوت کرتے، آنسو بہاتے اور اللہ سے مغفرت مانگتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کا وارث بنایا۔ بنی اسرائیل ان کے زمانے میں بھی خوشحال رہا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا وصال ہوا تو پہاڑوں نے خاموشی اختیار کر لی، پرندے زمین پر بیٹھ گئے اور بنی اسرائیل رو پڑی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا نبی، ان کا بادشاہ، ان کا منصف اب ان کے درمیان نہیں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن چھوڑ دیتے اور ایک تہائی رات عبادت کرتے۔ وہ سب سے زیادہ عادل بادشاہوں میں سے تھے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت کے ساتھ تقوی، حکومت کے ساتھ عبادت اور فیصلے کے ساتھ عدل ہونا ضروری ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں جب حکومت مضبوط ہو گئی، سلطنت وسیع ہو گئی اور دشمن مغلوب ہو گئے، تب بھی ان کے دل میں غرور یا فخر کا شائبہ تک نہ آیا۔ وہ ہمیشہ اللہ کے سامنے جھکے رہتے، آنسو بہاتے اور استغفار کرتے۔ ان کی عبادت ایسی تھی کہ بڑے بڑے زاہد ان کے ذکر سے شرماتے۔ وہ جانتے تھے کہ بادشاہ ہونا امتحان ہے، انعام نہیں۔ ان کے دل میں ہمیشہ یہ احساس رہتا کہ طاقت، مال، عزت سب کچھ اللہ کی عطا ہے اور وہ جب چاہے چھین لے۔ جب وہ اپنے محل کے بلند حصے میں تنہا ہوتے تو کبھی اپنی سلطنت کو نہیں دیکھتے تھے، بلکہ آسمان کی طرف دیکھتے اور کہتے، اے میرے رب، تو نے مجھے عزت دی مگر میں تیرا فقیر ہوں، اگر تو نہ سنبھالے تو میں کچھ نہیں۔ ان کی آواز میں ایسا سوز تھا کہ دیواریں لرز جاتیں۔ زبور ان کی زبان پر جاری رہتی۔ زبور میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، توبہ، دعا اور انسان کے رب سے تعلق کی کیفیات بیان کی گئی ہیں۔ یہ وہ کلام ہے جو روح کو نرم کرتا ہے اور دل کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام زبور کو راتوں کے آخری حصے میں پڑھا کرتے اور ان کے آنسو زمین کو تر کر دیتے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب وہ زبور پڑھتے تو پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کرتے۔ قرآن میں ہے، اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ۔ ہم نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ مسخر کر دیا کہ وہ شام اور صبح ان کے ساتھ تسبیح کرتے اور پرندے جمع ہو جاتے، سب ان کی اطاعت میں تھے۔ یہ منظر کتنا روح پرور ہوگا، ایک نبی جو بادشاہ بھی ہے، رات کے سناٹے میں اپنے رب کے سامنے زبور پڑھ رہا ہے اور پہاڑوں سے گونجتی آوازیں سبحان اللہ کے نغمے دہرا رہی ہیں۔ یہ وہ روحانی ہم آہنگی تھی جو صرف اللہ کے خاص بندوں کو نصیب ہوتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت اور خشیت کا ایسا امتزاج تھا کہ ان کی تسبیح میں درد بھی تھا، شکر بھی۔ وہ کہتے، یا اللہ، جب تو راضی ہو جائے تو سب کچھ آسان ہے اور جب تو ناراض ہو جائے تو سب کچھ بیکار ہے۔ یہ الفاظ آج بھی اہل دل کی دعاؤں کا حصہ ہیں۔ ان کی روحانیت کا ایک پہلو ان کی توبہ تھی۔ جب کبھی ان سے کوئی معمولی لغزش ہوتی تو وہ فوراً اللہ کے حضور جھک جاتے، کئی دن روزے رکھتے اور روتے رہتے۔ قرآن میں آیا ہے کہ جب ان کی عدالت میں ایک آزمائش پیش آئی اور وہ فوراً فیصلہ کر بیٹھے تو انہیں فوراً احساس ہوا کہ یہ رب کی طرف سے امتحان ہے۔ وہ سجدے میں گر پڑے اور اللہ نے فرمایا، فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب۔ بس انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی، رکوع میں گر پڑے اور اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ یہی ہے نبوت کی شان، عاجزی، ندامت اور اللہ کی طرف لوٹنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں کئی نعمتیں دیں، حکومت، علم، طاقت، ہنر، آواز اور نبوت، مگر ان سب میں سب سے بڑی نعمت ان کا دل تھا۔ وہ دل جو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں دھڑکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ کے نزدیک سب سے محبوب دل وہ ہے جو حضرت داؤد کے دل کی طرح نرم ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوگوں کو نصیحت کرتے کہ مال اور دولت کے پیچھے نہ بھاگو، وہ خود زراہیں بنا کر اپنا رزق کماتے، حالانکہ سارا خزانہ ان کے اختیار میں تھا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے نزدیک وہ کھانا سب سے پاک ہے جو آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے، اور داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ یہ قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ محنت اور خودداری نبوت کا طریقہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی زبور میں انسان کو صبر، شکر اور رجوع اللہ کی تعلیم دی کہ جو اللہ پر توکل کرے وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا، جو اللہ کے حضور روئے وہ کبھی محروم نہیں ہوتا۔ یہ جملے آج بھی دلوں کو زندہ کرتے ہیں۔ ان کی عبادت کا ایک منظر بڑا عجیب اور ایمان افروز ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کے چہرے پر ایسی روشنی ہوتی جیسے چاندنی، ان کے آنسوؤں سے زمین گیلی ہو جاتی۔ وہ روتے اور کہتے، اے میرے رب، اگر تو مجھے معاف نہ کرے تو میرا وجود کس کام کا؟ میں تیرے سوا کسی در کا محتاج نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زہد اور تقویٰ کی ایسی مثال ملتی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے لیے دنیاوی آسائش نہیں مانگتے تھے۔ اگر کوئی کہتا کہ آپ بادشاہ ہیں، آرام کیوں نہیں کرتے، تو وہ کہتے، میرا سکون سجدے میں ہے، میرا آرام ذکر میں ہے، میرا فخر معافی مانگنے میں ہے۔ ان کی حکومت کے دوران اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی بار امتحان میں ڈالا۔ کبھی کسی باغی قوم نے بغاوت کی، کبھی اندرونی فتنہ پیدا ہوا، لیکن داؤد علیہ السلام نے ہمیشہ قرآن کے اصولوں کے مطابق عدل قائم رکھا۔ وہ جانتے تھے کہ عدل میں تاخیر بھی ظلم ہے۔ ان کی عدالت میں اگر کوئی طاقتور شخص آتا تو وہ کہتے، عدل اللہ کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زبور میں کئی ایسی دعائیں تھیں جو آج بھی اہل ایمان کے دلوں کو تسلی دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک دعا یہ ہے، اے اللہ، میرا دل پاک کر دے جیسے چاند رات میں چمکتا ہے، میرے گناہ مٹا دے جیسے صبح اندھیروں کو مٹا دیتی ہے، مجھے اپنے قریب کر لے جیسے دریا بادل کے قریب ہوتا ہے۔ ان کے آخری ایام میں ان کا جسم کمزور ہو گیا، مگر روح پہلے سے زیادہ روشن تھی۔ وہ فرماتے، میں نے دنیا دیکھی، بادشاہی دیکھی، مگر سب مٹ گیا، جو باقی رہا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب وہ زبور پڑھتے تو ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام بھی ان کے قریب بیٹھتے، آنکھوں میں آنسو لیے۔ یہ منظر ایک باپ اور بیٹے کے درمیان روحانی تربیت کا تھا۔ انہوں نے سلیمان علیہ السلام سے فرمایا، بیٹے، انصاف کو کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ ظلم بادشاہتوں کو تباہ کر دیتا ہے، اور اللہ سے ہمیشہ عاجزی مانگنا، کیونکہ تکبر دلوں کو سیاہ کر دیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی جب اپنے آخری مرحلے میں پہنچی تو وہ زیادہ تر عبادت، توبہ اور اپنی قوم کی رہنمائی میں مصروف رہتے۔ وہ اکثر کہا کرتے، دنیا ایک سایہ ہے جو تھوڑی دیر بعد مٹ جاتا ہے، اصل زندگی وہ ہے جو اللہ کے قرب میں ہے۔ ان کے چہرے پر بڑھاپے کی لکیریں آ چکی تھیں، مگر ایمان کی چمک پہلے سے زیادہ تھی۔ وہ اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اکثر نصیحت کرتے، اے میرے بیٹے، بادشاہت کا غرور کبھی دل میں نہ لانا۔ اللہ کے بندے کی سب سے بڑی زینت اس کی عاجزی ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ لوگوں پر رحم کرتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلے کرتے رہے۔ جب بھی کوئی جھگڑا ہوتا تو وہ خود سنتے، انصاف کرتے، اور اگر کسی پر ظلم ہوتا تو اس کا حق دلانے کے لیے خود کھڑے ہو جاتے۔ ان کا عدل صرف کاغذی نہیں تھا بلکہ عملی تھا۔ وہ کہتے تھے، اگر میں عدل نہ کروں تو میری بادشاہت کی کیا حیثیت؟ ایک دن وہ اپنے محل میں عبادت کر رہے تھے۔ ان کی آواز میں وہی سوز تھا جو جوانی میں ہوتا تھا۔ زبور کی تلاوت فضا میں گونج رہی تھی۔ ان کے ارد گرد کے پرندے خاموش تھے، درخت ساکت اور پہاڑ جیسے سننے کے لیے جھک گئے ہوں۔ اس وقت ان کی روح پر وہی سکون نازل ہوا جو صرف اللہ کے خاص بندوں پر ہوتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اسی حالت میں عبادت اور ذکر الہی کے دوران ان کی روح قبض کر لی گئی۔ وہ اپنے رب کے حضور چلے گئے، وہ رب جسے وہ ساری زندگی پکارتے رہے، جس کے لیے روتے رہے، جس کے لیے زندہ رہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا وصال ہوا تو بنی اسرائیل پر گہرا سکوت چھا گیا۔ لوگ رو رہے تھے، پہاڑوں سے بازگشت آ رہی تھی جیسے وہ بھی نوحہ کر رہے ہوں۔
پرندے زمین پر اتر آئے، ان کی تسبیح خاموش ہو گئی۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے جنازے کی امامت کی۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کے جنازے میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات اور پرندے بھی شریک تھے۔ یہ منظر ایک نبی کی عزت، ایک بادشاہ کی عظمت اور ایک ولی کی قربت کا مظہر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے بعد بادشاہت سنبھالی، لیکن ان کے الفاظ ہمیشہ ان کے کانوں میں گونجتے رہے: عدل کو تھامنا اور عبادت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو صرف سلطنت نہیں دی بلکہ ایمان کی میراث دی۔ انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ کا نظام صرف تلوار سے نہیں بلکہ انصاف، محبت اور خوف خدا سے قائم رہتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کم از کم 16 مقامات پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عبد یعنی اپنا بندہ کہہ کر یاد کیا، اور یہی سب سے بڑا اعزاز ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور یاد کرو ہمارے بندے داؤد کو جو طاقت والا تھا، بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ یہ آیت ان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے: طاقت اور عبادت، حکومت اور بندگی، عدل اور عاجزی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے انسانیت کو یہ سکھایا کہ طاقت جب عبادت سے جڑ جائے تو رحمت بن جاتی ہے، اور عبادت جب عدل سے جڑ جائے تو معاشرہ امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ ان کی تعلیمات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ زندگی میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی امانت ہے۔ اگر ہم انصاف نہ کریں تو ہم اس امانت کے خائن ہیں۔ ان کی زبور کی آخری دعاؤں میں سے ایک یہ تھی: اے میرے رب، میرے دل کو ایسا بنا دے کہ میں تیرے بغیر کسی سے امید نہ رکھوں، میرے ہاتھوں سے تیرے بندوں کو بھلائی پہنچے، اور میری زبان تیرے ذکر سے نہ رکے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ان کی روح کی گہرائی سے نکلے اور آج بھی مومنوں کے دلوں میں امید جگاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد بھی ان کی آواز زندہ رہی۔ ان کی زبور آج بھی دنیا بھر کے اہل ایمان کے لیے سکون قلب کا ذریعہ ہے۔ یہی ان کی نبوت کا معجزہ تھا کہ وہ صرف بادشاہ نہیں، دلوں کے بادشاہ بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے لیے داؤد علیہ السلام کی تلاوت سے زیادہ پسندیدہ کوئی تلاوت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذکر سے محبت کرتے اور ان کی عبادت کو امت کے لیے نمونہ قرار دیتے۔ آج جب ہم حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں 4 عظیم سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، طاقت کے ساتھ عاجزی۔ نمبر 2، عدل کے ساتھ عبادت۔ نمبر 3، علم کے ساتھ عمل۔ اور نمبر 4، دنیا کے ساتھ آخرت کی فکر۔ وہ ہمیں یہ سکھا گئے کہ اللہ کا ولی وہ نہیں جو تخت پر بیٹھے، بلکہ وہ ہے جو دل میں اللہ کو بٹھا لے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک ایسا راستہ دکھایا جو انسان کو بندگی کی انتہا تک لے جاتا ہے، جہاں طاقت، دولت اور شہرت سب مٹ جاتی ہے اور باقی رہتا ہے صرف اللہ کا ذکر۔ ان کے وصال کے بعد زمین جیسے خاموش ہو گئی، مگر ان کا پیغام رہ گیا، وہ پیغام جو ہر دور میں انسان کے دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے: عدل کرو، سچ بولو، عبادت میں اخلاص رکھو، اور اللہ کے حضور جھک جاؤ، کیونکہ اسی میں نجات ہے۔ یوں حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی مکمل ہوئی، ایک چرواہے سے بادشاہ، ایک سپاہی سے نبی، ایک انسان سے ولی، اور ان کا ذکر قیامت تک قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے لیے سچائی کی ایک بلند آواز ہمیشہ کے لیے قائم کر دی۔ اللہ پاک ہم سب کو حضرت داؤد علیہ السلام اور اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور بروز قیامت انہی کے غلاموں میں اٹھائے، آمین۔ تاریخ اور جنرل نالج کے متعلق مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کو آپ دیکھ سکیں اور تاریخ اور جنرل نالج کے متعلق معلومات حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔